بچے کو موبائل پر کارٹون دکھانا جائز ہے لیکن بچے، ابھی کل بھی ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میرا بچہ عجیب سا ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں نے کہا وہ یقیناً کارٹون بہت دیکھتا ہوگا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا بس یہ کارٹون اس کے دماغ میں، کھوپڑی میں گھس رہا ہے. بچے جو چھوٹی عمر کے موبائل دیکھتے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے ان کے دماغ کے لیے، کیونکہ چھوٹے بچے نا اس کو ریئل سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ میرے اور آپ کے دائیں بائیں کارٹون ہی گھومنا شروع کر دیں، انسان کم ہو، تو ایک ہفتے بعد ہماری دماغی حالت کیا ہوگی. لیکن ہم جب موبائل پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی چیز ہے. بچہ نہیں یہ سمجھ رہا ہوتا. بچے کے دماغ پہ یہ جو میڈیا پہ جو اسکرین پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں گھس رہا ہوتا ہے، وہی اس کو خوابوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہی جاگتی حالت میں وہ اب نارمل ہونے لگتا ہے. اس لیے اب تو سارے ڈاکٹر بہت سختی سے، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، منع کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں آپ. انہوں نے لمٹ بتائی ہے کہ اتنی عمر کے بچے کو کم سے زیادہ اتنی دیر تک آپ اسکرین پہ بٹھا سکتے ہیں. تو یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. لیکن بچوں کو کارٹون دکھانا بہرحال نقصان دہ ہے. کھانے پر بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں پڑھنا کافی ہے. جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، جب یاد آئے تو آپ یوں کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس طرح پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے میں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہو تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور اگر بیچ میں تم نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ آخرہ تو جتنا شیطان نے کھایا وہ جا کے جو ہے نا قے کر دیتا ہے، وہ نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے سارا میرا کھانا تو نے بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے وہاں سے. اس لیے اگر بھول جائے تو بیچ میں پڑھ لیں جب یاد آئے. مسجد میں چندے کے پیسے سے انتظامیہ لنچ کرے تو کیسا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل جائز نہیں ہے. چندے کے پیسے سے انتظامیہ کے لیے لنچ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. چندے کے پیسے مسجد میں لگیں گے، پنکھے میں لگیں گے، گیس بجلی کے بل میں لگے گا، انتظامیہ کی دعوتوں میں کیوں لگے گا بھائی؟ غیر محرم سے آنکھ مل جائے تو کیا گناہ لکھا جاتا ہے؟ غیر اختیاری طور پہ آنکھ ہی کیوں ملی ہے بھائی؟ اس کی آنکھوں سے آنکھیں کیوں ملی؟ غیر اختیاری طور پہ چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے، کبھی باڈی پہ نظر پڑ جاتی ہے، ڈائریکٹ آنکھوں پہ جا کے اتنا زبردست نشانہ کیوں ہے آپ کا؟ بہرحال غیر اختیاری طور پر اگر نظر پڑ گئی ہے تو جائز، معاف ہے، یعنی گناہ نہیں ہے اس میں. سونے کی انگوٹھی، یہ دیکھو غیر اختیاری بھی ڈائریکٹ آنکھ سے آنکھ ٹکرائیے جا کے. سونے کی انگوٹھی پہننے والے مرد کی نماز قبول ہوتی ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کی برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے اگر اول تو سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کسی نے پہنا ہوئی ہے تو کم از کم نماز کے وقت اس کو اتار دو. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت. لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے. لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے، اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں، نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا. اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کے دیکھو، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی. ایتی مطلب ہے ادھر، کہتے ہیں نا اتھیا. یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں. اور ایک ہے تعالو، آئیے، تشریف لائیے. آئیے ہم آپ کو، یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ، وہ جو تمہارے کان بھر رہا ہے، وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے، سب سے ہٹ کے ادھر آؤ، اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ، ٹھیک ہے نا، سائیڈ میں ملو. میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے.
تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تعالوا، آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں، پورے عرب کنٹری میں دیکھا، یو اے ای میں کہیں دیکھا، ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ترکی میں، کہیں بھی نہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے، یہ مفتی کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اشمئزت، دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولو بھائی، نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو. اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتی ذی القربى حقہ، اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں، سب سے دور کس سے؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا، اللہ کا. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ ہے کس سنتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو، ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں. کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے، منفذ الرحمان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا یہ کہاں سے؟ مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا قرآن. بھائی قرآن کیا ہوتا ہے؟ بھائی نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا. مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اللہ کا قانون ہے، نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو. لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو. ثم، پھر ہم کہتے ہیں اولا تو تباہ ہو جائے. ثم اولا لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. ایک تجھے خیرخواہ باپ دیا، ایک ماں دی، ماحول دیا، پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے، اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی، عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے.
جعل لکم من بنی من ازواجکم بنین وحفدا، پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر، تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا، تو شراب پی، تو صبح و شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے، تو صبح و شام قرآن کی مخالفت کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، فرمایا پتا تو پانی کا ایک قطرہ غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے، پی ٹی آئی کی سن رہا ہے، جے یو آئی کی سن رہا ہے، نواز شریف کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو، مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین ہے، ہر انسان پہ لاگو ہوگا، ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا، آپ پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں. نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی. امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو، برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے، قانون اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ پاکستان کے حامی ویسے بڑے فنڈر بنتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی بھول کر رہے ہو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو ختم کر دو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ جو بیس تھی وہ بیس کیا تھی، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی بھائی. وہ بھی دو روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی دو روٹی کھاتے ہیں. وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہندو بھی، ہم بھی ان کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے کوشش ارادہ کرے گا، نیت صحیح کرے. دوسری کامیابی کی علامت وَسَعَى، اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. قوالیوں سے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا. اس شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا آپ کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. لیکن آگے بڑی پتے کی بات، پیار لیکن پیر بھی ہے، پیر بھی دشوار ہے. محبت نام ہے کس کا؟ بولو بھائی اتباع کا. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. اہل بیت کبھی مرثیے، جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے تو جو اہل بیت کربلا میں موجود نہیں تھے وہ ان کی شہادتوں پہ انہوں نے ماتم بولو بھائی نہیں کیا. کس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ تو وسعا، قرآن کہتا ہے کوشش کی، کوشش کی اس نے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، وسعا لہا سعیہا، آخرت والی کوشش کی. کیا مطلب؟ آپ جنت میں جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اخفل طریقے سے. پشتو میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ اخفل طریقے سے. تو جتنی مرضی کوشش کر لو وہ معتبر، بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ کوشش معتبر نہیں ہے. جتنی مرضی کر لو. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ کوشش نہیں بتائی.
یہ جو آج کل محرم اور ربیع الاول میں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوششیں نہیں ہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی کوششیں ہیں۔ ہر کوشش کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے۔ اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، کتنا ہی مزین لیبل لگا کے اس پر کرو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردود۔ صحیح حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ وہ ایک دن پہلے وہ نماز جنازہ حضرت مولانا طارمی صاحب اللہ ان کی برکت ہے، انہوں نے کہیں جنازے کے بعد دعا مانگ لی، کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز مولانا طارمی صاحب کو زندہ ہے، تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے۔ لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا۔ ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت۔ لوگ اس کو سنت سمجھ، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے۔ بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 فرض پڑھے ہیں، تیسری سے منع کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت؟ بولو بھائی، نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے عصر میں اضافی رکعت پڑھائی تھی تو سجدہ سہو کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 سجدوں سے زیادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں 2 کے بعد تیسرے سجدے سے نبی نے منع کیا ہو۔ ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جواز ہے۔ تو نماز میں اگر 2 کے بجائے کوئی 3 سجدے کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے نا؟ کیا خیال ہے؟ آذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آذان جب کمپلیٹ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا لو، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل۔ ارے بول لو بھائی، لا الہ الا اللہ پہ آذان ختم ہو رہی ہے تو اگر کبھی مؤذن محمد رسول اللہ بھی لگا دے تو کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہے وہ، بلکہ کلمے کو کمپلیٹ کر رہا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ تو یہ منطق چلے گی وہاں پہ، ساری پبلک نکل کے آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں۔ تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے، اذان کے شروع میں بھی بولو بھائی، یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اباحت عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا، عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے۔ عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا، وہ کیا ہے ہی دعا ہے۔ اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں کہ ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔
ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت بولو بھائی نہیں ہے، وہ بدعت عمل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ کوشش کرے، وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے. پتہ چلا ہر کوشش آخرت کی نہیں ہوتی، کچھ کوششیں اچھی تو ہوتی ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ان کوششوں میں لگ گئے تو آپ کا عمل برباد ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں. کتنی واضح آیت ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کوشش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جنت میں. ہم نبی کی عشق میں کر رہے ہیں، ہم حضرت حسین کے